ہم نے چوتھے رکوع میں تخلیق آدم علیہ السلام، تخلیق انسانیت کا پڑھا تھا، سنا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی اور پھر فرشتوں سے حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کریں، پھر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ یہ سارا ہم نے پچھلے رکوع میں سنا ہے، اور اب اس رکوع میں یہ جو 5واں رکوع آج شروع ہوگا، اس میں بنی اسرائیل کے ساتھ کلام جو ہے اس کا آغاز ہے، اور اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا انداز زندگی کیسا تھا، وہ کیا کیا اعمال کرتے تھے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی ان پر کیا کیا مہربانیاں تھیں، ان کا ذکر اب پڑھیں گے۔ تو میں آغاز سے پہلے بنی اسرائیل کا مختصر سا تعارف کرواتا ہوں، بلکہ آغاز کرتے ہیں پھر اسی کے تحت جو ہے وہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کی اولاد۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور دوسری طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یہاں سے آگے جو ہے وہ نسل چلتی ہے، اور انبیاء اسی لڑی میں آتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہیں وہ تمام انبیاء اسی لڑی سے آئے ہیں، اور وہاں سے جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ نبوت اگر ملی ہے تو امام الانبیاء خاتم النبیین میرے اور آپ کے آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے جو ہزاروں انبیاء تشریف لائے، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی آگے اولاد سے تشریف لائے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی التی، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیا، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرا عہد پورا کرو، میرا وعدہ پورا کرو، بِعَہْدِکُم وَأُوفِی بِعَہْدِکُم، اور میں تمہارا عہد پورا کروں گا، وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل سے ایک تو مخاطب ہو کے یہ بتایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جو سورہ بقرہ ہے، یہ چونکہ سورہ مدنی ہے، مدنی صورتیں اور مکی صورتوں میں فرق یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اور اس میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لا چکے ہیں، اور مدینہ طیبہ یہودیوں کے کچھ قبائل پہلے سے وہاں پہ قیام پذیر تھے، کئی صدیوں سے پہلے رہتے تھے وہاں۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ انہوں نے، ان کے بڑے علماء نے تورات میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک نبی آئیں گے جو ہجرت کر کے اس سرزمین پہ آئیں گے، تو ان کی آمد کی وجہ سے وہ یہاں آ کر کے قیام پذیر ہو چکے تھے کہ وہ جب آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اب ان کے جو معاملات تھے وہ بھی بتانا مقصود تھا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اے نبی تم یہاں مدینہ طیبہ آئے ہو تو یہاں جو قوم بستی ہے ان کے حالات ایسے ہیں، ان کے معاملات ایسے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں۔ اور دوسرا جو اصل مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک آئینہ دکھانا تھا کہ یہودی جو تھے ایک وقت تھا کہ ان پر بادل سایہ کیا کرتے تھے، ایک وقت تھا جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے تو میں نے ان کو فرعون سے جو ہے وہ نجات عطا کی اور دریا کو روک کر کے ان کو رستہ دیا تھا۔ ایک وقت تھا کہ جب ان کو پیاس لگتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام عصا زمین پتھر پہ مارتے تو 12 چشمے جاری ہو جایا کرتے تھے۔ ایک وقت تھا کہ جب میں ان کے لیے جنت سے نعمتیں نازل فرمایا کرتا تھا۔ وہ سارا آئینہ دکھانا تھا کہ مسلمانوں یہودیوں نے یہ کام کیے، میں نے یہ نعمتیں ان کو دی تھی اور اس کے بدلے میں انہوں نے ناشکری کی،
ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں اگر تم نے بھی ایسا کیا تو تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا ہے، تم آئینے میں دیکھ لو کہیں ایسا ان جیسے نہ بن جانا۔ یہ بڑی عروج اور زوال کی جو کہانی ہے یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور یہاں سے خلافت جو ہے وہ اب اس کی تبدیلی، یعنی پہلے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے پاس تھا مقام اور مرتبہ، اور وہاں سے لے کر کے امام الانبیاء کی امت کو عطا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری بات جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوئی، اور اب قرآن مجید کے اس 5ویں رکوع سے لے کر کے جہاں سے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے نا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، یہاں تک جو ہے وہ بنی اسرائیل کے حالات بتائے جائیں گے ہمیں۔ اور یہاں پہ بڑا لطیف سا ایک نکتہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت، یہ ایک انداز ہے بنی اسرائیل سے گفتگو کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ دیکھیں کہ بنی اسرائیل والوں میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، یہ تھا انداز بنی اسرائیل والوں سے گفتگو کرنے کا۔ اور ایک انداز امام الانبیاء کی امت کے ساتھ گفتگو کرنے کا بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بڑا محبت بھرا انداز ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی امت بھی بڑی پیاری ہے۔ جیسے محبوب پیارا ہے ویسے امت بھی بڑی پیاری ہے، جیسے محبوب چنا ہوا ہے ویسے امت بھی چنی ہوئی ہے۔ اور پھر جب اس امت کی باری آتی ہے تو پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ میرے محبوب کی امتیوں فلاں فلاں نعمت کو یاد کرو، نہیں، بلکہ یہاں پہ ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ تو پھر ہے کہ تم میرا وعدہ پورا کرو اور میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس قوم سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم نے جب نبی آئیں گے آخر الزمان تو ان پر ایمان لانا ہے، ان پر جو ہے وہ ایمان لانا ہے، اور ایمان جب لاؤ گے تو پھر ان کی معیت میں آ جاؤ گے، مومن بن جاؤ گے، اور مومن جب بن جاؤ گے تو پھر میں تمہیں جنتوں کا وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا۔ تو پھر ان کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ وہ وعدہ جو کیا تھا وہ اب وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب میرا محبوب ہجرت کر کے تمہارے پاس تشریف لا چکا ہے، تو اب تم وہ وعدہ یاد کروایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بھی بات ہے، وہ ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جو تم وعدے کرتے ہو نا تو ان کا بھی مان رکھا کرو، تم بھی وعدے پورے کیا کرو۔ مسلم شریف کی اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے متفق علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے اندر 4 باتیں پائی جاتی ہوں وہ پکا ہی منافق ہے، پکا منافق۔ 4 باتیں کیا ہیں؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، پہلی بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسری بات وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، تیسری بات اس کے پاس اگر امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور چوتھی بات یہ ہے جب بھی کسی سے لڑائی جھگڑا کرے تو اخلاقیات کی ساری حدیں کراس کر دے، گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ اگر یہ 4 کسی کے اندر باتیں پائی جاتی ہوں تو وہ پکا منافق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان 4 سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ وعدے کی بھی ہمیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو۔ اور پھر کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو اور مجھی سے ڈرو۔ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، کس پر؟ اس قرآن پر ایمان لے آؤ، کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ اس کی بھی تصدیق کرتا ہے جو تورات تمہارے پاس ہے، تورات و انجیل کی بھی تصدیق یہ قرآن کرتا ہے، اور میں اور آپ بھی ایمان لاتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اس کی کتابوں پر بھی ایمان ہم رکھتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات سمجھاتا چلا جاؤں، وہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھ لے کہ جی آپ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جیسے قرآن کو مانتے ہیں ویسے تورات کو بھی مانتے ہیں، ویسے انجیل کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر آپ تورات کو مانتے ہیں تو پھر تورات پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ انجیل کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو پھر اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمارے ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کتابوں پر عمل لانے کے حساب سے ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان یہ لاتے ہیں کہ جب وہ کتابیں نازل کی گئی تھیں
اس زمانے میں ان پر عمل کرنا ضروری تھا، مگر اب عمل ہوگا قیامت تک کے لیے تو قرآن مجید پر ہی عمل ہوگا۔ قرآن نے آ کر کے ان کتابوں کی تعلیمات کو منسوخ کر دیا ہے، اب قیامت تک کے لیے سکہ چلے گا تو قرآن کا سکہ چلے گا۔ یہ ہے کتابوں پر ایمان۔ اور یہ میں اکثر پچھلے درس میں بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ 5 بنیادی عقائد ہیں۔ 5 بنیادی عقائد ہیں: توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں اور عقیدہ آخرت۔ ان 5 بنیادی عقائد کا ہمارے سینے کے اندر مضبوطی سے پکا ہونا اور ان پر ہمیں یقین ہونا، ایک ذرہ برابر بھی تذبذب کا نہ ہونا جو ہے، یہ ایمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ 5 بنیادی عقائد ہیں۔ تو دیکھیں ہمارے ہاں بڑے سارے احباب ایسے ہیں جن کو عقیدہ آخرت کا پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ اس انداز میں زندگی گزار رہے ہیں کہ این جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا۔ وہ سمجھتے ہیں شاید آخرت آنی ہی نہیں ہے، شاید قیامت کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ پھر بچوں سے پوچھ لیا جائے، بلکہ بچے تو دور کی بات، بڑوں سے پوچھ لیا جائے کہ فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم فرشتوں کو کون سی مخلوق سمجھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اور اسی طرح دیگر کتابوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ یہ بنیادی چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ یہ قرآن اور حدیث اور علماء کی صحبت سے ملیں گی، اور یہ تب ممکن ہے کہ جب ہم سیکھنا بھی چاہیں۔ دیکھیں یہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کے موقع عطا فرمائے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب مسلمانوں نے اصلاح جو ہے وہ خود ہی مل جل کے کرنی ہے۔ جہاں آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہم درس میں جائیں، وہاں دوسرے احباب کو بھی دعوت دے کے لایا کریں۔ دیکھیں ہم نے ذاتی بات تو کوئی کرنی نہیں ہے، نہ ہی میں آپ کے سامنے کسی پروڈکٹ کو سیل کرنے آیا ہوں، ہم تو قرآن کی بات کر رہے ہیں اور قرآن کے مطابق کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، پہلے کافر نہ ہو۔ یہ جو یہودی تھے ان کو پتہ تھا توحید کس چیز کا نام ہے، یہودیوں کو پتہ تھا رسالت کس چیز کا نام ہے، کیونکہ یہ بھی کتابی لوگ تھے نا، ان کے پاس بھی کتاب تھی، یہ کتابی تھے، اور یہ اس وقت کے جب ان پر یہ تورات نازل ہوئی اس وقت کے مسلمان تھے یہ لوگ، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم پر تو بڑی امید تھی کہ تم مسلمان ہو جاؤ گے، تم ہی نے تو دوسروں کو بتا رکھا تھا کہ ایک نبی آئیں گے اور ان کی نشانیاں یہ ہوں گی، بلکہ قرآن اس بات پہ شاہد ہے۔ قرآن آگے انشاءاللہ آئے گا تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل والوں کی جب کسی سے جنگ ہوتی تھی نا، تو جنگ میں اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ وہ جو نبی آخر الزماں آنے ہیں ان کے وسیلے سے ہمیں اس جنگ میں فتح عطا فرما، تو رب ان کو فتح عطا فرما دیتا تھا۔ تو یاد کروایا جا رہا ہے کہ تم پہلے کافر بن گئے ہو، تم کیوں نہیں ایمان لا رہے، ایسا کیا تمہیں مسئلہ ہے کہ تم ایمان نہیں لا رہے۔ اور یہاں پہ ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ کبھی بھی، بلکہ مسلم شریف کی حدیث پاک 1017 اس کا نمبر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام میں کسی نے ایسا اچھا طریقہ رائج کیا جو اسلام کے مخالف نہ ہو، بلکہ اسلام پہ عمل کرنا اس طریقے کی وجہ سے اور آسان ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ طریقہ ایجاد کرنے والے کو ایجاد کرنے کا بھی اجر عطا فرمائے گا، اور جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے اتنا اجر اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور بات بھی ارشاد میں، جس نے اسلام میں ایسا برا طریقہ ایجاد کیا جس سے اسلام جو ہے اس کو ڈیمیج کیا جائے، اسلام کے ساتھ مخالفت کا عقیدہ ہو، اسلام کے ساتھ کنٹراڈکٹ ہوتا ہو، تو جب ایسا عمل کوئی شروع کرے گا تو شروع کرنے والے کو بھی عذاب ہوگا، اور جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے اتنا اس کو بھی عذاب دیا جائے گا۔ یہاں سے بڑے سارے مسائل بھی حل ہو گئے کہ وہ اچھے اعمال جن کو ہم بجا لاتے ہیں اور ہمیں پوچھا جاتا ہے جناب یہ کس حدیث سے ثابت ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ جو آپ نے ایک عمل کر رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو وہ مسلم شریف کی اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اچھا طریقہ ہے، اور اچھا طریقہ ایجاد کرنے والے کو بھی اجر ہے اور اس پر عمل کرنے والوں کو بھی اجر عطا فرمایا جا رہا ہے۔ پھر کیا فرمایا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو تھوڑے داموں نہ بیچو، تھوڑے داموں۔ پتہ کیا یہودی کیا کرتے تھے، یہودی علماء کرتے یہ تھے کہ بنی اسرائیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت والی آیتیں تھیں نا، جن میں حضور کی تعریف تھی، وہ نہیں پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ وہ یا تو ایسا کرتے تھے کہ لوگوں سے پیسے لے کر کے
ان کا حکم بدل دیتے تھے، ان کے اندر کوئی تعویلات کر دیتے تھے، ان کو تبدیل کر کے ان کے بارے میں طرح طرح کی اور باتیں کرتے تھے۔ کبھی کہتے جی یہ جو نبی ہیں جن کا ذکر ہے یہ آ چکے ہیں، یہ یہی نبی ہیں مگر ہمارے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے نبی اگر آتے تو وہ تو بنی اسرائیل سے آنے تھے۔ کبھی اسی طرح کی تعویلات کرتے رہتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں ان کی شان لوگوں کے دلوں میں کہیں نہ بیٹھ جائے اور لوگ ہمیں چھوڑ کے ان کے ساتھ لگ جائیں گے تو ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے، ہمارے مراکز بند ہو جائیں گے، ہماری ماہانہ جو انکم ہے وہ ختم ہو جائے گی، جو سالانہ پھل ملتے ہیں، جو سالانہ فصلیں ملتی ہیں ان کی طرف سے وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو اس طرح دنیاوی مال کے بدلے وہ اپنی کتاب کی آیتیں بیچا کرتے تھے، اپنی کتاب کی آیتوں کو چھپایا کرتے تھے۔ یہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، اور اس کی ایک میں اور سادہ سی مثال اگر سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ انسان دنیا کی یہ فانی نعمتوں کے پیچھے چل کر کے، فانی نعمتوں کے پیچھے جو ہے وہ اپنی آخرت کو بھول جائے نا، گویا کہ اس کی بھی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کی آیتوں کو سستے داموں بیچ رہا ہے۔ اس کی مثال میں سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ دودھ خریدنے جاتے ہیں اور دودھ کی دکان سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جناب اس وقت جو دودھ اویلیبل ہے وہ پانی والا ہے، وہ خالص نہیں ہے، آپ کو خالص تھوڑی دیر تک ملے گا، آپ انتظار کر لیں، خالص دودھ بس آنے والا ہے، تو مجھے بتائیے کیا آپ یہ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے پانی والا ہی دے دو، کلو کے پیسے لے لو، جتنے کا خالص کلو ملتا ہے اتنی پیسے لے لو مگر پانی والا ہی دے دو؟ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ ہم گھاٹے کا سودا نہیں کرنا چاہتے، نہیں کرنا چاہتے ہم گھاٹے کا سودا۔ ہم تو جب بھی کوئی چیز خریدیں گے تو پوری چھان پھٹک کر کے خریدیں گے، تو ہمیں کہا جائے گا یہاں انتظار کر لیں، خالص دودھ آ رہا ہے، ہمیں گھنٹہ بھی انتظار کرنا پڑا نا تو ہم خالص خرید کے جائیں گے، کیونکہ ہم گھاٹے کا سودا نہیں کرنا چاہتے۔ اسی طرح یہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں کل من علیہا فان، یہ فنا ہو جائیں گی، یہ فنا ہو جائیں گی۔ میں آپ جس گھر میں رہتے ہیں یہ ایک دن ہمیں گھر چھوڑنا ہے، یہ ایک دن ہم نے چھوڑ کے چلے جانا، یہ سدا کے لیے ہم نے یہاں نہیں رہنا۔ تو آؤ نا پھر ان فانی نعمتوں کے پیچھے لگ کے لوگوں سے پیسے پکڑ لیتے ہیں اور فیصلے دوسرے بندے کے خلاف کر دیتے ہیں۔ بڑے سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر فیصلہ جن کو کہا جاتا ہے کہ ہم ان دو فریقین کے درمیان فیصلہ کر دیں، ایک فریق جو مظلوم ہوتی ہے اور دوسری ظالم ہے، ظالم جو ہے وہ فیصلہ کرنے والے کو کچھ رشوت دے دیتا ہے، کچھ پیسے دے دیتا ہے۔ اب وہ فیصلہ کرنے والا چونکہ اس نے مال لے لیا ہوتا ہے، اب وہ فیصلہ بھی ظالم کے حق میں کرتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ میں بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں بہت بڑی مثال دے رہا ہوں آپ کو، ایسا ہو رہا ہے۔ جو منصف ہیں فیصلہ کرنے والے وہ بھی، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ حق اور سچ کے ساتھ کرو، اگرچہ ایک طرف تمہارے رشتہ دار ہوں، اگرچہ تمہارے قریبی ہوں، مگر جو حق ہے اس کا فیصلہ کرو۔ کبھی بھی تمہاری جو ہے وہ فیصلہ کرتے وقت کسی ایک کی طرف جو ہے وہ جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ اسلام سے اس کی 20 مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں، چونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا، نہیں تو میں آپ کو حضرت عمر فاروق اعظم کی بھی مثال دے سکتا ہوں۔ آپ کے بارے میں بھی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی زیرہ کی مثال اسی طرح ہے کہ کبھی بھی جو ہے وہ کسی ایک کی طرف رجحان نہیں ہونا چاہیے، ایک کی طرف جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ مگر آج جیسا یہ بنی اسرائیل لوگ کیا کرتے تھے وہ آج بھی ہو رہا ہے کہ پیسے لے کر کے قرآن کی آیتوں کو بھی بیچا جاتا ہے، قرآن کے احکام کو بھی بیچا جاتا ہے، اور یہ دنیا کی جو فنا ہو جانے والی نعمتیں ہیں ان کو حاصل کر کے قیامت کے دن جو جنت کی لا فانی نعمتیں ملنے والی ہیں، جو یقینی اور جن کو زوال نہیں ہے، ان نعمتوں کا سودا یہاں پہ لوگ کر بیٹھتے ہیں۔ تو ہمیں آنکھیں کھول دینے والا یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس دنیا کی فانی دولت پہ، اس دنیا کی فنا ہو جانے والی نعمتوں پہ آخرت کو پس پشت نہ ڈالو، بلکہ گھاٹے کا سودا نہ کرو۔ سودا کرنا ہی ہے تو پھر کامل سودا کرو نا، جنت کی نعمتوں کا سودا کرو تاکہ تمہیں جنت ملے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق سے باطل کو نہ ملاؤ، تلبسو خلط ملط نہ کرو حق اور باطل کو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور دیدہ دانستہ حق نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو، تم جانتے ہو۔ یہی وہ بات ہے کہ یہودیوں کو پتہ تھا کہ یہ نبی آخر الزمان اللہ کے سچے نبی ہیں،
یہودی علماء نے تورات کے اندر پڑھ رکھا تھا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام واضح طور پہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، میں اس کی بشارت دینے آیا ہوں اور میں بتانے آیا ہوں بنی اسرائیل والو جو تورات ہے وہ سچی کتاب ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بتایا ہے، اور وہ بھی آ کر کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سناتے رہے ہیں۔ اب ان کو پتہ تھا کرتے کیا تھے، کرتے یہ تھے کہ کبھی مان لیتے تھے، کبھی کہتے تھے ہاں یہ وہی نبی ہیں، مگر یہ ہے کہ ہم ان پہ ایمان نہیں لائیں گے، کبھی کہتے تھے ہاں نبی تو ہے یہ، مگر جو اصل نبی ہیں وہ بنی اسرائیل سے آئیں گے، یعنی حق اور باطل کو ملا دیتے تھے۔ کبھی ایسا کرتے کہ بڑے بڑے لوگوں کے سامنے اقرار کر لیتے اور عام لوگوں کے سامنے انکار کرتے، کیوں کہ یہ عام لوگ جو ہیں ہمیں چھوڑ جائیں گے، یہ تو ادھر ایمان لے آئیں گے اور پھر ہمارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ تو حق اور باطل کو ملاتے تھے۔ حق اور باطل کو ملانا کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ یہاں پہ ان کی باقاعدہ طور پہ اس حوالے سے ان کا بتایا کہ یہ ان کے اندر جو نقص پایا جاتا تھا وہ یہ ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی بڑے سارے لوگ ہیں جہاں بیٹھتے ہیں انہی کے ساتھ ان کے نظریات مل رہے ہوتے ہیں، جہاں کی چلی ہوا ہم چلے وہاں، اپنے نظریات ہی بیچ دیتے ہیں۔ چند لوگ جو ہیں ان کے پاس بیٹھے تو اپنا نظریہ ان کے سامنے بیچ دیتے ہیں۔ ہمیں حکم اس بات کا ہے کہ حق کو مانو اور پھر حق پہ ڈٹ جاؤ۔ ابھی تلاوت ہو رہی تھی یہ درس شروع ہونے سے پہلے تو قاری صاحب نے ایک آیت مبارکہ پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر ڈٹ گئے اس بات پہ، تذبذب کا شکار نہیں ہوئے۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب ڈٹ جاتے ہیں تو پھر اللہ مدد کے لیے فرشتوں کا بھی نزول فرماتا ہے۔ حق کے ساتھ ڈٹ جانا اگر کسی نے سیکھنا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو، تو ایک طرف سپر پاور نمرود ہے اور دوسری طرف نہتے ابراہیم علیہ السلام ہے، اور وہاں سے نمرود کہہ رہا ہے کہ میں نے آگ میں ڈال دینا ہے، اور یہ حق پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ڈال دو، مجھے کوئی شک کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے پریشانی کوئی نہیں ہے۔ اگر حق پہ ڈٹنا کسی نے سیکھنا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو۔ ایک طرف فرعون ہے، ایک طرف اتنا بڑا دشمن ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈٹ کے کھڑے ہیں اور کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اور حق پر ڈٹ جانا اگر کسی نے سیکھنا ہے تو بڑی دور جانے کی ضرورت نہیں، بابا جی خادم حسین رضوی سے سیکھ لو۔ ڈٹ کے مقابلہ کیا اور ڈٹ کے جگہ جگہ پہ ناموس رسالت پر پہرا دے کے بتایا کہ حق پر ڈٹ جانا جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہودیوں کی عبادت میں رکوع نہیں ہوا کرتا تھا، وہ صرف سجدہ کرتے تھے، اور سجدہ بھی دائیں گال پہ کرتے تھے یوں کر کے، اور ان سے کہا جاتا کہ تم رکوع یعنی مسلمانوں کے ساتھ ایک تو ایمان لے آؤ، پھر نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی ادا کرو، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کرو۔ یہاں پہ دو باتیں ہیں، وہ کیا کہ نماز جو ہے وہ انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے۔ انسان کے اندر دو طرح کی جب بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو انسان کو برباد کر دیتی ہیں، ایک انسان کے اندر تکبر، اور دوسرا مال کی خماری۔ مال ہے میرے پاس بڑا، میں بہت امیر کبیر ہو گیا ہوں، میں نے بڑا جو ہے وہ مال کما لیا ہے، یہ جو ہے وہ انسان کو تکبر کا شکار کرتی ہے۔ خود پسندی اور تکبر، یہ دونوں چیزوں کا علاج جو ہے وہ نماز اور زکوٰۃ کے اندر موجود ہے۔ نماز انسان کو عاجزی سکھاتی ہے، انسان کی جبین نیاز، یہ انسان کے جسم کا سب سے اوپر والا حصہ یہ پیشانی ہے، جب اپنے سر کو اللہ کے حضور جھکاتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ میرا رب ہی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ نماز سے دل کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، دل پاک ہوتا ہے، جس کے دل میں عاجزی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہدایت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اور زکوٰۃ انسان کے دل میں، انسان کے دل سے دنیا کی محبت جو ہے، دولت کی محبت کو ختم کرتی ہے، کیونکہ جب انسان اپنے پاس مال میں سے
اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کے طور پر عطا کیا ہے، اور اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ میری اس امانت کو ان جگہوں پہ خرچ کرو، تو میں تو صرف امانت رکھی ہوئی ہے اور میں نے اللہ کے حضور یہ خرچ کر دینا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور جب اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے تو امانت دی گئی ہے، پھر وہ مال پر کبھی بھی جو ہے وہ اتراتا نہیں ہے، فخر نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جس رب نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، وہ لے بھی سکتا ہے۔ 2005 میں زلزلہ آیا پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں، اور وہ لوگ جو ایک لمحہ پہلے بڑے امیر کبیر تھے، زمین نے تھوڑی سی جنبش کی، تھوڑی سی حرکت آئی، چند لمحات کے بعد وہ میری اور آپ کی زکوٰۃ کے مستحق ہو چکے تھے۔ یوں دیکھیں دولت مند کہاں گئے، دولت مند چند منٹوں میں جو ہے وہ زکوٰۃ کے مستحق ہو چکے۔ رب چاہے تو جب چاہے لے لے، جب چاہے عطا کر دے، یہ رب کا معاملہ ہے۔ انسان کو مال کی وجہ سے اپنے اندر عاجزی ہی پیدا کرنی چاہیے۔ پھر یہاں پہ ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کرو۔ اکیلے اگر نماز ادا کریں گے تو ایک نماز کا اجر ملے گا، اور جماعت سے ادا کریں گے تو 27 نمازوں کا اجر ملے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے ایک باغ کو دیکھنے گئے، اور باغ کو دیکھتے دیکھتے کوئی اس کے معاملات کو دیکھتے ہوئے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، واپس آئے تو عصر کی نماز کی جماعت ہو گئی۔ آپ اتنے پریشان ہوئے کہ میری جماعت فوت ہو گئی ہے، اتنے پریشان ہوئے۔ تو اسی پریشانی کے عالم میں آپ نے کیا حکم دیا، اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ جو ہے وہ عبداللہ، یہ باغ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، نہ باغ رہے، نہ ہم دیکھیں، نہ نماز قضا ہو، نہ جماعت جائے ہماری۔ قبلہ مفتی صاحب تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ ان کا آنا ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزائی والی بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ جی ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 40 دن پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ اس کو 2 انعام عطا فرماتا ہے۔ وہ لینے ہیں نا جی، 40 دن کو بڑا لمبا چوڑا عرصہ کوئی نہیں، 1 مہینہ اور 10 دن ہے، اور 2 انعام ہیں۔ انعام بڑے زبردست ہیں۔ انعام کیا ہے؟ اس کو جہنم سے آزادی دے دی جاتی ہے، اور اس کے دل سے نفاق نکال دیا جاتا ہے۔ وہ منافق نہیں رہتا بندہ، اس کے دل سے نفاق نکال دیا جاتا ہے اور جہنم کی آگ سے آزادی دے دی جاتی ہے۔ ویسے یہاں پہ جب ہمارے استاد صاحب نے یہ حدیث پاک ہمیں سکھائی نہ پڑھائی جب، تو انہوں نے ایک اور بات بھی بولی تھی۔ اب یہ استاد صاحب سمجھتے ہیں انہوں نے کہاں سے یہ پڑھا یا جیسا بھی ہے، چونکہ اساتذہ جو ہیں ظاہر ہے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ تو استاد صاحب کہتے تھے دیکھیں جس امام کے پیچھے ہم نے نماز پڑھنی ہے، ظاہر ہے یہ جماعت کی بات ہو رہی ہے، تکبیر اولیٰ جماعت کے ساتھ، جس امام کے پیچھے ہم نے نماز پڑھنی ہے 40 دن، اور ہمارا یہ عالم ہے کہ اللہ ہمارے دل سے نفاق اور آگ کی جہنم سے ہمیں آزادی عطا کر دے گا، تو یہ تو پیچھے نماز پڑھنے والوں کو یہ انعام مل رہا ہے، تو نماز پڑھانے والے کو کتنے انعام ملتے ہوں گے، اس امام کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ تو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے لوگ مسجد میں آ تو جاتے ہیں مگر مسجد میں بھی چودھری صاحب بن کے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں باہر بھی چودھری ہوں، میں مسجد میں بھی چودھری ہوں، میں باہر بھی SHO ہوں، میں مسجد میں بھی SHO۔ نہ مسجد کے اندر عام آدمی، بلکہ علماء فرماتے ہیں مسجد میں ایسے آیا کرو جیسے بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کے سامنے آتا ہے، بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کے سامنے آتا ہے۔ اور مسجد کے اندر جو ہے وہ بڑا عہدہ جس کا بھی ہے وہ امام ہے مسجد کا۔ آپ امام سے آگے اس وقت جائیں گے جب آپ کی روح اس دنیا سے نکل چکی ہوگی، جنازہ پڑھا جا رہا ہوگا، تب آپ امام سے آگے جائیں گے، پھر آپ امام سے آگے نہیں ہیں۔ جب تک آپ مسجد میں آئیں عام آدمی کی حیثیت سے آیا کریں، امام کی عزت کیا کریں، امام کے ساتھ تعلق کو جوڑیں، جس کی وجہ سے ہمیں نمازوں کا 27 گنا ثواب ملتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کیا کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم تو کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ یہ بھی بنی اسرائیل کے ان علماء سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ ان کے کچھ رشتہ دار مسلمان ہو گئے۔
اور وہ جو مسلمان رشتہ دار تھے نا، وہ آ کے ان سے پوچھتے کہ بتائیے وہ جو ہم مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کے نبی پر ایمان لے آئے ہیں، یہ ٹھیک کیا نا ہم نے؟ تو وہ کہا کرتے ہاں ہاں ٹھیک کیا آپ نے، بالکل ٹھیک کیا، یہ اچھا کیا آپ نے، ایمان پہ پکے رہو۔ تو وہ جب کہتے نا جوابی طور پہ تم کیوں نہیں ایمان لاتے، تو کہتے ہماری تو مجبوریاں ہیں، ہمارے بڑے مسائل ہیں، ہمارے بڑے مسائل ہیں، اس وجہ سے ہماری مجبوریوں کو نہ دیکھیں آپ ایمان لے آئے ہیں تو آپ اس پہ ڈٹے رہو۔ تو رب فرماتا ہے لوگوں کو تو اچھائی کا حکم دیتے ہو، اپنی ذات کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم تو تلاوت کرتے ہو، تم تو رات دن رات پڑھتے ہو، تم تو پڑھتے ہو اس کو، لہٰذا تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس طرف آؤ۔ یہ تو تھا کلام ان کے ساتھ خصوصی طور پر۔ اب عمومی اس کے اندر جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج ہمارے حالات بھی یہی ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں کو صرف سمجھاتا رہوں، جب میری بات آئے تو میں نے ٹھیک نہیں ہونا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک، اور ہاں امام غزالی نے باقاعدہ طور پہ واعظین کے بارے میں بڑا سختی سے لکھا ہے۔ آج ہر دوسرا بندہ واعظ بنا پھرتا ہے، ہر دوسرا بندہ چاہتا ہے کہ بس یہی منصب مجھے مل گیا ہے، واعظ و نصیحت کرنے کا شوق ہے، اور کچھ لوگوں نے تو اس کو پیشہ بنا لیا ہوا ہے۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اللہ اکبر، میں ایک محفل میں تھا تو ایک خطیب صاحب وہاں پہ آئے، کچھ پرانی شناسائی تھی ان کے ساتھ، تو یہ ربیع الاول کی بات ہے، تو مجھے کہنے لگے جناب یہ سیزن اچھا لگ رہا ہے نا؟ اللہ اکبر، یعنی ربیع الاول یا رمضان کو سیزن سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے سیزنوں سے محفوظ رکھے۔ ہمارا قطعی مقصد جو ہے وہ کوئی سیزن لگانا نہیں، اگر سیزن لگانا مقصد ہوتا تو یہ چیز سامنے نہ پڑی ہوتی، یہاں پہ تقریروں کے اتار اور چڑھاؤ ہوتے، یہاں پہ اشعار کی جو ہے وہ ایک بھرمار ہوتی، اور آپ سے کہا جاتا کہ جناب وہ تقاضا کیا جاتا کہ آکھو سبحان اللہ، اور اس طرح کے۔ تو ہمیں تو ایسی چیز کی اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ مقصد صرف یہی ہے کہ آؤ اپنی نسلوں کو بچا لیں، کیونکہ آنے والے جو فتنے ہیں وہ بڑے سخت فتنے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا جو قرآن اور حدیث سے جڑ جائے گا وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ صرف مقصد صرف یہی ہے، ورنہ اس طرح کے جو وہ کیا اسے کہتے ہیں سیزن والی باتیں، میں اگر یہ کہوں نا کہ مسجد میں بیٹھا ہوں میں نے دنیا دیکھی ہے تو الحمدللہ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ میں نے بڑے ایسے سیزن والوں کے ساتھ بھی رہا ہوں، بڑے سارے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، اور بیرون ملک دیگر ممالک کے لوگوں سے بھی ملاقات رہی۔ میں نے آخر کار جو نچوڑ نکالا ہے وہ یہی نکالا ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کے ساتھ نہیں جڑے گا تب تک حقیقی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ خود بھی قرآن سے جڑ رہا ہوں، اور آپ کو بھی یہی دعوت دیتا ہوں، آئیے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، آؤ دوسروں کو بھی لے کے آؤ قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں، اپنی نسلوں کو بچا لو، خود بھی بچ جاؤ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک اسی کے تحت حضور فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک، کل بروز قیامت ایک شخص کو جہنم میں لایا جائے گا، اور جہنم کی آگ کی وجہ سے اس کی آنتڑیاں جو ہیں وہ باہر آ جائیں گی، اور ان آنتڑیوں کے گرد گدھے کی طرح جو ہے وہ چکر لگائے گا، جو چکی کے گرد گدھا چکر لگاتا ہے، اور چکر لگاتے لگاتے لوگ اس کو پہچان لیں گے۔ لوگ کہیں گے تم تو وہی تھے جو ہمیں فلاں فلاں اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے، لوگ کہیں گے تم تو ہمیں فلاں فلاں بات بتاتے تھے، تو وہ بڑے افسوس اور حسرت سے کہے گا ہاں میں تمہیں تو بتاتا تھا مگر میں اپنی ذات کو بھولا ہوا تھا، میں خود اس پہ عمل نہیں کرتا تھا، تمہیں تو اچھی بات بتاتا تھا مگر میں خود اس پہ عمل نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی کیفیت سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں خود بھی عمل کا جذبہ نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود عمل کر کے پھر دوسروں کو ترغیب دلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پہ اس بات کی نفی نہیں ہو رہی کہ اگر تم عمل نہیں کر رہے تو پھر تبلیغ کو بھی چھوڑ دو، نہیں، تبلیغ کرتے رہیں، ایک دن تبلیغ کی برکت سے تم بھی باعمل بن جاؤ گے۔ پھر آخری جو ہے وہ اس سے پہلی آیت مبارکہ ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز ضرور باری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکنے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا فجر کی اور عشاء کی نماز منافق پہ باری ہوتی ہے، منافق شخص جو ہے اس کو فجر کی نماز اور عشاء کی بہت وزنی لگتی ہے، ان دو نمازوں میں وہ حاضر نہیں ہوتا۔ اور ہمارے ہاں لوگوں نے نمازیں بانٹی ہوئی ہیں، نمازوں کا یہ کنفرم کیا ہوا میں نے صرف مغرب ہی پڑھنی ہے، بڑے سارے نمازی ایسے ہیں جو آپ کو صرف مغرب میں نظر آئیں گے، باقی نمازوں میں نہیں نظر آئیں گے، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ڈیرے پہ جانا ہوتا ہے اور فجر ہی پڑھتے ہیں، صرف انہوں نے صرف فجر جو ہے وہ کنفرم کی ہوئی ہے کہ میں نے صرف فجر ہی پڑھنی ہے، باقی نمازوں کی چھٹی ہے، مجھے ایسا نہیں ہے۔
نماز جو ہے وہ 5 وقت کی فرض ہے ہمارے اوپر۔ اور وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ صبر کی کئی اقسام علماء نے بیان کی، چونکہ وقت ہمارے پاس بڑا تھوڑا ہے، یہاں پہ پھر میں وہی بات کروں گا کہ جو بے صبرہ شخص ہوتا ہے نا، اس کو کبھی بھی اچھا ثمر نہیں ملتا، اچھا پھل نہیں ملتا اس کو۔ بے صبرہ شخص جو ہے وہ بھی ایک دفعہ پھر حضرت امام حسین کی سیرت کو پڑھے کہ آپ نے 55 سال صبر کیا، جو امتحان آنے والا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے۔ آپ کو بچپن سے پتہ تھا کہ مجھے کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو مٹی عطا کر دی تھی کہ اگر یہ مٹی جو ہے جس دن خون زدہ ہو جائے گی، جب اس کے اندر خون آ جائے گا تو سمجھ لینا میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ 55 سال تک صبر کیا، اور پھر صبر اور استقامت کے ساتھ اس میدان کارساز پر بھی ڈٹے رہے، اور یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میرا چھوٹا سا علی اصغر کوئی بچا لے، نہیں، بلکہ خود اٹھا کے علی اصغر کو قربان کیا، علی اکبر کو قربان کیا، قاسم کو قربان کیا، پھر اپنی بھی قربانی دے دی۔ پھر اس کے بدلے میں جب اتنا انتہا درجے کا صبر کیا تو پھر پہلے بھی میں نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کی بادشاہی عطا فرمائی۔ دنیا کی بادشاہی چند دنوں کی بادشاہی تھی، یہ فنا ہو جانے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے جنت کی بادشاہی عطا کی۔ تو اس بے صبرہ شخص جو ہے اس کو ثمر نہیں ملتا۔ والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے جو ہے جب بھی پریشانی آ جائے نماز ادا کرو، اللہ وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ صلاۃ الحاجات کی طرف بھی یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ اشارہ دیا جا رہا ہے۔ پھر آخری آیت مبارکہ ہے وہ کیا ہے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے، رب کی ملاقات۔ اللہ اکبر۔ یہ اب یہاں پہ ہمیں اس بات کا جو ہے وہ درس دیا جا رہا ہے کہ اپنے اندر اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا ذوق پیدا کرو، شوق پیدا کرو۔ مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر، انسانیت کو دنیا میں اس وجہ سے بھیجا گیا تھا جب اپنے رب کو تلاش کرو۔ اپنے رب کو تلاش کرنے کے بعد اس پر ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی اس کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ استوار کرو۔ مگر افسوس کہ نہ رب کی تلاش رہی، نہ احکامات کا پاس رہا۔ ہم نے امیدیں جو رب سے لگانی چاہیے تھی وہ لوگوں سے لگا لی، اور جب ہماری امیدیں ٹوٹتی ہیں، جب دنیا دار کیا امیدیں پوری کریں گے؟ جب دنیا دار ہماری امید کو توڑتے ہیں تو انسان دل برداشتہ، دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جس کی امید رب سے لگ جاتی ہے نا، اس کو دنیا کی نعمتوں کی امید رہتی نہیں، پھر وہ فانی نعمتوں کی طرف نہیں بلکہ وہ لا فانی نعمتوں کی طرف توجہ کرتا ہے، پھر رب اس کی امید کو بھی پورا فرما دیتا ہے۔ اور اگر دنیا کی کوئی امید نہ بھی پوری ہو تو اس کو رب تبارک و تعالیٰ کی جو محبت مل چکی ہوتی ہے، ان دنیاوی امیدوں کی اس کی دل کے اندر کوئی اہمیت ہوتی نہیں۔ اسی چیز کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ علامہ اقبال نے کہا تیری دعا ہے کہ پوری ہو آرزو تیری۔ ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، کوٹھی بھی مل جائے، بنگلہ بھی مل جائے، کار بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے۔ تیری دعا ہے کہ پوری ہو آرزو تیری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔